نحمده ونصلي على رسوله الكريم. السلام ورحمة الله. أما بعد، قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سامعین محترم، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نئے سال 1436 میں داخل ہو چکے ہیں اور محرم کی آج پہلی تاریخ ہے اور یہ پہلی رات ہے، اسلامی تاریخ ہے جو آپ کی ہجرت سے منسوب کی گئی ہے، اور یہ حرمت کا مہینہ ہے جو پہلا مہینہ ہے سال کا، اسلامی کیلنڈر کا۔ 4 حرمت کے مہینے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی تلاوت کی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے اور اس میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، 3 پے در پے ہیں اور 1 رجب الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کا کہتا ہے اور اس میں گناہ کرنے سے اور ظلم کرنے سے منع کرتا ہے۔ سارے مہینوں میں گناہ کرنا اللہ کو ناپسند، لیکن اس مہینے میں اللہ کو زیادہ ناپسند۔ جیسے ایک شخص باہر کوئی گناہ کرے وہ بھی گناہ ہے، لیکن مسجد میں آ کر یا حرم جا کر کرے تو وہ بڑا گناہ ہے۔ تو حرمت کے مہینے میں گناہ کرنا یہ زیادہ بڑا ہے اور عظیم ہے، اور نیکی بھی عظیم ہے۔ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے عاشورہ کے دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا: صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، 1 دن پہلے رکھ لو یا 1 دن بعد میں رکھ لو، اس سے یعنی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا رکھ لو، خالف الیہود، اور آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ کائنات کے امام نے تو ہمیں اس مہینے میں روزہ رکھنے کا آرڈر دیا، حکم دیا، لیکن ہم اس کے برعکس ہمارے یہاں اس دن لوگ تعزیہ نکالتے ہیں، اور پورا یہ 10 دن ہمارے یہاں مجلسیں برپا کی جاتی ہیں، اور پھر 10ویں تاریخ کو سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور اس میں دودھ، شربت، اس کے علاوہ دوپہر کے ٹائم کھانے وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ جس روزے کا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا تھا وہاں اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، سب کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں۔ بھائیو، جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے ہمیں اس پہ چلنا چاہیے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا چاہیے۔ تو اس مہینے میں مجلسوں میں لوگ سیدنا حسین کے قتل کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ گفتگو کرتے اور آپ کی شہادت کا اور کس نے قتل کیا، کون ظالم تھا، تو بہت اچھی بات ہوتی، لیکن آپ دیکھیں وہاں جا کر ریڈیو اور ٹی وی پر سنیں کہ یہ قتل حسین کا اور شہادت حسین کا ذکر کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن
گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، دشنام ترازی کرتے ہیں ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو اور دیگر صحابہ کرام کو۔ کوئی ان سے پوچھے بھائی قتل حسین اور شہادت حسین کا ذکر ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو تم جو قاتل ہیں ان کو برا کہو، ان کا نام لو، ان کا ذکر کرو، ان پر طعن و تشنیع کرو، لیکن یہ الٹا کام کیوں کرتے ہو؟ تو بھائیو، اسی چیز کی آج اللہ نے چاہا تو میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر کوئی شخص لکھنا چاہے تو لکھ بھی لے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو فائدہ دے گا۔ آگے ہم لوگوں کا بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے بھائیو کہ اس فتنے کے دور میں جب حق باطل ہو رہا ہے، باطل حق ہو رہا ہے، فتن ان کا قطع اللیل المظلم، ایسے فتنے ہیں کہ رات کے اندھیرے کی طرح، کالے اندھیرے کی طرح فتنے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کون حق پر ہے، کون باطل ہے، کون مجاہد ہے اور کون مجاہد کے علاوہ ہے۔ عجیب سا ایک حال ہو چکا ہے۔ تو انسان اپنے دین کو بیچ رہا ہے دنیا کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب حق ہمارے سامنے ہوگا، ہم حق کو سنیں گے، حق معلوم ہوگا، تو کم از کم اللہ کے فضل و کرم سے ہم گمراہ ہونے سے بچیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی تعریف کی ہے، والذین اوتوا العلم درجات هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والا اور غیر جاننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جیسے اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتا، اس طرح عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ هل يستوي الظلمات والنور هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي الاعمى والبصير، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سوال کیا ہے۔ تو جیسے برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے۔ جب انسان کے پاس یہ علم ہوتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے شیطان کے وار سے دور رہتا ہے، کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے ضروری تھا۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی مقصد ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص دے، آپ کو بھی اخلاص دے کہ ہم اس کو آگے پہنچائیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی بہن، ہمارے عزیز اقارب، ہمارے دوست احباب اور سیدھے سادے مسلمان لوگ ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن ملا مولویوں کی باتوں میں آ کر جو سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید یہی کچھ حق ہے، لیکن ان کے نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ بہت بڑی سازش اور گیم کھیلا جا رہا ہے۔ ان کو گمراہ کیا ہے اور یہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور دلائل ان کے پاس نہیں ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے دلائل سے بات کریں گے، اور وہ دلائل بھی اس شخص کی کتابوں کے حوالے سے، اللہ کے فضل و کرم سے جو علم میں بہت بڑا مقام رکھتا تھا، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جب انہوں نے یہ کتابیں لکھیں تو یہ سب جمع ہو گئے، پوری شیعت وہاں جمع ہوئی حج کے موقع پر۔ بڑے بڑے علماء عراق سے، شام سے، لبنان سے، ایران سے اور دوسری جگہوں سے آ کے کہا کہ عبدالعزیز بن باز صاحب، علامہ صاحب، آپ کے اس شاگرد نے اور اس آدمی نے اپنی ایسی کتابیں لکھی ہیں جس میں ہم کو بہت برا بھلا کہا ہے، ہمیں ننگا کیا ہے۔ ان کو بلائیے۔ بلایا گیا، وہ بہت سارے تھے، یہ اکیلے تھے۔ بات کیا ہے، کہا مطالبہ ہم یہ کرتے ہیں آپ سے کہ آپ اپنی کتابوں کو آگ لگا دیں، کیا ایک فتنہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لگا دوں گا، لیکن میں نے یہ باتیں اپنی طرف سے یا اپنی کتابوں سے نہیں لکھی ہیں، آپ کی کتابوں سے لکھی ہیں۔ تو جن کتابوں سے میں نے یہ باتیں لکھی ہیں تو سبب تو وہ کتابیں ہیں، آپ اپنی کتابوں کو آگ لگائیے، میں اپنی کتاب کو بھی آگ لگا دیتا ہوں۔ تو ان میں سے اللہ کے فضل و کرم سے صرف 2 آدمی مجھے جو پتہ چلا عراق کے تھے، انہوں نے اقرار کیا، مانا، اور پھر ایک کو شاید شہید کر دیا گیا اور ایک پلٹ گیا، اللہ عالم۔ تو کہنے کا مقصد یہ بھائیو
اس قدر ٹھوس اور مضبوط اور زبردست دلائل ہیں کہ دنیا کے یہ سارے لوگ مل کر اس کا رد نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میرے اس دلیل کو کوئی شخص غلط ثابت کر دے تو میں اپنی کوٹھی اس کو انعام میں دے دوں گا، آئے اور آ کر میرے اس دلیل کو غلط ثابت کر دیں۔ انشاءاللہ وہ دلیل بھی آپ کے سامنے آج پیش کروں گا۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں بھائیو۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو وفات ہوئی ہے 11 ہجری کو، یاد رکھیے گا 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور آپ کے انتقال کے بعد صحابہ کرام نے اتفاقیہ اور متفقہ طور پر ابو بکر کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے جا کے سنیں گے بھائیوں کی کتابوں سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور پھر 13 کو سیدنا ابو بکر وفات پاتے ہیں، تو ان کے بعد ابو بکر نے نامزد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا، لوگوں نے ان کو منتخب کیا، اور ابو بکر نے نامزد کیا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے، اور سب سے بیعت لی، ان کو نامزد کیا۔ اور 23 ہجری کو سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کیا جاتا ہے، یہ شہید ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سیدنا عثمان کو خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے، اور اس کی ڈیٹیل بھی تفصیلی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ سنیں گے آگے چل کر کس طرح ان کو منتخب کیا گیا۔ اور ان کی حکومت چلتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے 24 سے لے کر، جب یہ 23 کو بنے اس کے بعد سے لے کر تقریباً 35 ہجری تک، 10 سال یا 36 بعض روایتوں میں 35 یا 36 تک آپ کی وفات ہوتی ہے، آپ کو شہید کیا جاتا ہے سیدنا عثمان کو، اور اس کے بعد وہی جو باغی لوگ تھے جنہوں نے قتل کیا تھا، انہوں نے سیدنا علی کو اپنا بلکہ مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ چن لیا۔ اور چالیس کو سیدنا علی کو قتل کیا گیا، آپ بھی شہید ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ اکتالیس ہجری ہوئی، 41 ہجری سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ آپ جب جنگ کے لیے نکلے اور جنگیں کیوں ہوئیں؟ سیدنا علی کی اور معاویہ کی، اس کی وجہ سیدنا عثمان کی شہادت تھی، وہ شہادت جو مظلومانہ شہادت تھی، اور معاویہ اس لیے اس میں شامل ہوئے اس جنگ میں کہ سیدنا عثمان معاویہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، رشتہ دار تھے، اور جو ان کی بیوی نائلہ تھیں وہ معاویہ کی چچا زاد بہن تھیں، اور نائلہ نے اپنی 4 انگلیاں اور ان کی قمیص خون آلودہ وہ سیدنا معاویہ کو بھیجی تھی شام کی طرف،
کہ ظالموں نے قتل کیا ہے، اس کا انتقام چاہیے۔ اس لیے آپ نے یہی کہا کہ جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو ہمارے حوالے کرو یا ان سے بدلہ لو۔ سیدنا علی فرماتے تھے کہ ابھی یہ موقع نہیں ہے، یہ سب باغی لوگ ہیں، تھوڑا ٹائم چاہیے، تھوڑا وقت چاہیے۔ اگر میں پوچھتا ہوں، یہ کہتے ہیں ہم سب قاتل ہیں، ہم سب نے عثمان کو قتل کیا ہے، تو اس طرح بات نہیں بنے گی۔ اور اس غلط فہمی کی وجہ سے صحابہ کرام میں یہ مارکے ہوئے۔ اور یاد رکھیے سارے صحابہ کرام عدول ہیں، ہم کسی صحابی کی ذرا بھی تنقیص نہیں کر سکتے، ہم دونوں سے پیار کرتے ہیں، دونوں ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں اور ہمارے سر کے تاج ہیں، دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ اگر ان پر انہوں نے ایک اجتہاد کیا، اگر وہ غلطی پر بھی تھا تو اس کو ایک اجر ملے گا، کیونکہ نیتیں اچھی تھیں سب کی، ان سب کی نیتیں اچھی تھیں۔ اور اگر اس میں سے جس نے اجتہاد کیا اس کے بعد اس کا فیصلہ صحیح ہوا، اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ تو یہ تو اللہ کے محبوب بندے تھے، ہم کسی کے بارے میں ذرہ برابر لب کشائی ان کے شان کے خلاف نہیں کر سکتے، اسلام ہم کی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ان کے غلط فہمی کی وجہ سے اور اسلام دشمن جو لوگ تھے ان لوگوں کی لگائی بجھائی اور سازشوں کی وجہ سے یہ جنگیں ہوئیں، مسلمانوں کے خون بہے۔ لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں گا، اور اللہ نے چاہا تو اس کی بھی حوالہ انہی حضرات کی کتاب سے، کہ جب بہت سارے لوگ قتل کیے گئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ لاشیں جمع کرتے ہیں ان کے ساتھی مل کر، تو ساتھیوں نے کہا کہ معاویہ کے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر گڑھے میں پھینک دیں، اور صرف ہمارے جو فوجی ہیں ہم انہی کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ سیدنا علی نے فرمایا نہیں، ہمارا ان کا صرف سیاسی اختلاف ہے، ورنہ یہ ایمان میں ہم اور وہ دونوں برابر ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی جہاں جنازہ نماز پڑھی، وہیں معاویہ کے ساتھیوں کی بھی نماز جنازہ پڑھی، اور انشاءاللہ آگے چل کر آپ اس کی دلیل سنیں گے اللہ نے چاہا تو۔ سیدنا عثمان وہ عظیم شخصیت تھے جو معصوم اور بے گناہ قتل کیا گیا، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی 2 بیٹیاں دی تھیں۔ اس پوری کائنات میں کسی امتی کے حصے میں یہ شرف نہیں آیا کہ اس کے پاس کسی نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئی ہوں، صرف عثمان کو ملا، یہ اللہ نے یہ شرف، یہ مقام دیا۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی شرف تھا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رؤوف الرحیم تھے، بڑے درگزر کرنے والے، یہاں تک کہ آپ کو جو شخص نے گالی دی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ آپ کو معلوم ہوگا عبداللہ بن ابی بن سلول المنافق، رئیس المنافقین، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ لیکن ایک مرتبہ آپ جب ایک جنازے پہ آئے، پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا فلاں کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس جنازے کو اٹھا لو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ یہ میرے عثمان کو گالی دیتا تھا، یہ میرے عثمان کو گالی دیتا تھا۔ تو عثمان کا وہ مقام تھا، اور آپ نے فرمایا تھا عثمان اللہ تعالیٰ تم کو خلت فاخرہ عطا کریں گے، یعنی تم کو حکومت دیں گے، تم کو خلافت دیں گے، تم اپنی مرضی سے اس کو نہ چھوڑنا، جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ لوگوں نے کہا نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ چھوڑ دیں، حکومت چھوڑ دیں، خلافت چھوڑ دیں۔ سیدنا عثمان نے کہا اگر میرے آقا نے یہ نہ کہا ہوتا تو لوگوں میں تمہاری یہ بات بھی مان لیتا، میں تمہاری یہ بات بھی مان لیتا، اور میں گورنمنٹ چھوڑ دیتا، حکومت چھوڑ دیتا، خلافت کو چھوڑ دیتا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تم کو حکومت دیں گے، تم اس کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا، اسی لیے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن میری وجہ سے میں آرڈر بھی نہیں دیتا کہ میری وجہ سے سارے بڑے بڑے بہادر صحابہ آ گئے کہ آپ آرڈر کیجئے، ہم ان باغیوں کو مٹھا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے نبی کے شہر میں خون بہے، میری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی قتل ہو،
اللہ اکبر. تو یہ وہ شخص تھے. تو ان کے قتل پر آپس میں جنگیں ہوئیں. اس کے بعد آپ نے سن لیا ترتیب وار 35 ہجری کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ شہید کر دیے گئے تو سیدنا علی خلیفہ بنے، اور جب ان کو قتل کیا گیا، ان کو بھی شہید کیا گیا، تو حسن بنے. اور حسن نے 41 ہجری کو کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں. اور یہ جنگ کے لیے نکلے تو ان کو پتہ چل گیا کہ میرے ساتھی میرے ساتھ غداری کرنے والے ہیں. میرے ساتھی کوفہ کے رہنے والے یہ میرے ساتھ غداری کرنے والے ہیں. آپ نے کہا چلو میں ساتھیوں سے مشورہ کرتا ہوں. ساتھیوں ہم لڑنے جا رہے ہیں، تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کہا ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے. لیکن رات کے ٹائم جا کر معاویہ کے پاس جا کر کہنے لگے اے معاویہ اگر ہم حسن کو پکڑ کے تمہیں دے دیں تو کیا انعام دو گے؟ سیدنا حسن کو جب یہ پتہ چلا تو آپ فرمانے لگے کہ میں وہ کام کروں گا جس کی خوشخبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا نے آج سے 35 سال پہلے یا اور زیادہ 45 یا 40 سال پہلے میرے نانا نے خوشخبری دی تھی. کہا تھا کہ جب یہ آ رہے تھے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سیدنا حسن چھوٹے سے بچے تھے چل کر آ رہے تھے، ٹھوکر لگی گر گئے. آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے اترے، جا کر بچے کو گود میں اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا اور فرمایا میرا یہ بیٹا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. اور لیصلح اللہ علی یدیہ بین طائفتین عظیمتین من المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہ کے درمیان صلح کرائے گا. بھائیو، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کے گروہ کو بھی مسلمان مان رہے ہیں، معاویہ کے گروہ کو بھی مسلمان مان رہے ہیں. دونوں کو کہہ رہے ہیں عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دونوں گروہ کو آپ نے مسلمان مانا. اور پھر جب آپ کو یہ ساری باتیں پتہ چل گئیں کہ یہ میرے ساتھ غداری کرنے والے ہیں تو آپ نے سوچا کہ اگر انہوں نے مجھے پکڑ کر معاویہ کو دے دیا اور معاویہ نے مجھے قتل کر دیا تو نبی کا نواسہ قتل ہوگا، بہت بڑا قتل ہوگا. اور اگر مجھے چھوڑ دیا تو وہ میرے پر احسان کرے گا، ساری زندگی پھر میں اس کا احسان کا بدلہ نہیں دے سکوں گا. اس سے بہتر ہے میں نبی کے فرمان پر اور پیشن گوئی پر عمل کروں. اور صلح کا پیغام معاویہ کو بھجوا دیا. فوجیوں نے کہا، ساتھیوں نے کہا، اور ساتھیوں سے مراد آپ معلوم ہونا چاہیے جو شیعان علی تھے، شیعان حسن تھے، یہی مراد ہیں جو کوفہ کے رہنے والے تھے. انہوں نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا صلح کرنا چاہتا ہوں. کس طرح کرو گے؟ کہا امامت سے دستبردار ہو جاؤں گا. کس کی مانو گے؟ کہا معاویہ کی مانوں گا. اب سنیے انہی حضرات کی کتاب الارشاد شیخ مفید کی، یہ وہ مفید ہے، ان کا امام یہ وہ شخص ہے، ان کا 7واں امام موسیٰ کاظم اس کے مقبرے میں اس کو دفن کیا گیا. اتنی عظیم شخصیت ہے ان کی. 7واں امام جو ہے ان لوگوں کا، اس کے مقبرے میں اس شیخ مفید کو دفن کیا گیا. اس کی کتاب ہے ارشاد. اس میں لکھا ہے کہ انہی کا ایک ساتھی، انہی کا ایک فوجی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ انت مذل المؤمنین، تم مذل المؤمنین ہے، تم مذل المؤمنین ہو. اسی طرح بھائیو
اللہ اکبر. آئیے کوفہ والوں کی بے وفائیاں اور جو انہوں نے حسن کے ساتھ کیا وہ اس کی تفصیل تھوڑی دیر بعد میں آپ کے سامنے ان کوفہ والوں نے جو اپنے آپ کو ان کے ساتھی کہلاتے تھے، انہوں نے سیدنا علی کے ساتھ کیا کچھ کیا. اتنا تنگ کیا کہ علی نے معاویہ کو مخاطب کر کے کہا، اور یہ نہج البلاغہ اس کا حوالہ، نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جو قرآن کی طرح ہے، سیدنا علی کے اقوال ہیں اس میں، اور اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہیں لوددت واللہ، اے معاویہ میں یہ چاہتا ہوں. یہ نہج البلاغہ بیروت کا چھپا ہوا صفحہ نمبر 142. قسم کھا کے کہتے ہیں، اللہ کی قسم، لام تاکید کی ہے، تاکید لگا کر کہ میں یہ چاہتا ہوں ان معاویہ، کہ معاویہ صارفنی بکم، کہ معاویہ میرے ساتھ ادلا بدلا کر لیں. میرے یہ جو ساتھی ہیں ہر وقت دکھ دیتے ہیں، میرے ہونے کا دم بھرتے ہیں اور مجھے دکھ دیتے ہیں. میرے یہ سونے کے بنے ہوئے معاویہ لے لے اور مجھے اپنے دے دے، مجھے اپنے ساتھی دے دے، میرے ساتھی لے لے. نہج البلاغہ اللہ اکبر صفحہ نمبر 142. کہتے ہیں یہ اتنے کھوٹے ہیں، یہ میرے ساتھی، میرے یہ ساتھی اتنے کھوٹے ہیں کہ اگر ان کو پیالہ رکھنے کے لیے دوں تو یہ اس کا کڑا چڑا کر بھاگ جائیں. پھر کہتے ہیں اسی نہج البلاغہ میں، اللہم انی، اے اللہ میں ان سے تنگ، یہ مجھ سے تنگ. اور صرف یہی نہیں، اے اللہ ان کو اس طرح پگھلا دے جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. اور اے اللہ فَأَبْدَلَنِي بِهِمْ خَيْرًا مِّنْهُمْ، مجھے ان سے اچھے ساتھی دے. وَأَبْدَلَهُمْ بِي شَرًّا مِّنِّي، اور ان کو مجھ سے بدتر آدمی دے. اس قدر اپنے ساتھیوں سے تپے ہوئے تھے، تنگ تھے. کہا معاویہ تو اپنے دے دے، پھر میں دیکھوں تیرے ساتھی تیرے جیسے جو تیرے ساتھ جانثار ہیں وہ میرے پاس ہوں، تو پھر میں دیکھوں تو کس طرح مجھ سے جنگ کرتا ہے. تو اس نے کہا یا مذل المؤمنین، حسن کو کہا بابا کے ساتھ جو کچھ بیتی تھی، جو کچھ ہوا تھا، ان کو یاد آ گیا کہ ان لوگوں نے ساتھی ہونے کا دم بھرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں. انہوں نے بابا کے ساتھ کیا کچھ کیا اور انہوں نے قتل کیا. خارجی تھے وہ لوگ. جب دیکھا کہ سیدنا علی نے جنگ صفین میں حکم مان لیا، ایک موسیٰ عشری اور دوسری طرف عمر بن عاص، تو خارجیوں نے کہا یہ کیا ہے بھئی، حکم مان لیا. خارجیوں کو تو یہ دکھتا نا کہ جب حکم مانیں گے فیصلہ ہوگا، مسلمانوں میں امن ہو جائے گا اور یہ قتل و غارت گیری ختم ہو جائے گی. وہ تو فتنہ چاہتے تھے. انہوں نے کہا نہیں اے علی تم نے غلط کیا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے اور تم نے بندوں کو حاکم بنا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ کہہ کر انہوں نے سیدنا علی کی بات کو رد کی اور علی سے الگ ہو گئے، خارجی بن گئے. اور انہی لوگوں نے ایک دن کہا کہ یہ سارا فتنہ ان تین آدمیوں کی وجہ سے، معاویہ کی وجہ سے، علی کی وجہ سے ہے اور عمر بن عاص کی وجہ سے ہے، ان تینوں کو قتل کر دو. ایک رات مقرر کی اور 3 قاتلوں کو بھیجا، معاویہ پہ حملہ کیا، وہ بچ گئے. اور عمر بن عاص اس رات نکلے ہی نہیں فجر کی نماز میں. سیدنا علی نکلے اور وہ نشانہ بنے
اور وہ شہید ہوئے. تو یہ وہ لوگ تھے اپنے ساتھیوں سے اتنے تپے ہوئے تھے, اتنے تنگ تھے کہ حسد حسن کو بھی اپنے بابا کے ساتھ جو انہوں نے کیا یاد آ گیا, اور فرمایا جب اس نے کہا یا مذل المؤمنین, تو امیر نہیں ہے, تو مومنوں کو ذلیل کرنے والا ہے. الارشاد شیخ مفید کی, اعلام الورا طبرسی کی, اسی طرح فی حالات الامام المجتبی الحسن شیخ مفید کی, اس میں لکھتا ہے کہ انہی لوگوں نے, ان کے ساتھیوں نے آپ کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا. تو آپ نے پیغام بھیجایا, کہنے لگے اے معاویہ میں تم سے صلح کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا شروط ہیں, تو اپنے شروط لے کر بھیجو. اللہ اکبر, آپ نے شروط لکھ کر بھیجے. آپ نے شروط لکھ کر بھیجے کہ میرے یہ شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے, اللہ اکبر بھائیو, ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اماموں کو معصوم مانتے ہیں. 12 امام سب کو معصوم مانتے ہیں, امام معصوم کہتے ہیں. آپ ان سے ایک سوال کیجئے, جب یہ تقریر کر رہا ہو مولوی صاحب, ان سے پوچھئے کہ آپ ان کو امام معصوم مانتے ہو؟ ہاں جی ہم امام معصوم مانتے ہیں. امام معصوم جو معصوم ہے, عن الخطا ہے, وہ تو غلطی نہیں کرے گا نا. تو آئیے, یہ تمہارا امام معصوم الارشاد شیخ مفید کی, تہران کی چھپی ہوئی, چھاپا خانہ بھی ایران کا, مکتبہ قم جہاں کا خمیری رہنے والا, اس کا صفحہ نمبر 190 اور 91, کتاب بھی انہی کی, مکتبہ بھی انہی کا, پریس بھی ان کا, شہر بھی, ملک بھی. اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 191 اور 190 میں لکھا کہ معاویہ میری 4 شرطیں ہیں. توجہ دیجیے گا بھائیو, اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ہمیں یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو کوئی کائنات کا گمراہ شخص آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا. میری 4 شرطیں ہیں. میں تیرے حق میں دستبردار ہونا چاہتا ہوں. تو امام ہوگا, میں مقتدا. تو حاکم, میں محکوم. تو خلیفہ, میں رعایا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام معصوم, جن کو آپ امام معصوم مانتے ہیں. سیدنا معاویہ نے جب یہ خط پڑھا, آپ نے اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا بلینک چیک لکھ کر دیا. معاویہ لکھتے ہیں کہ تم جو مرضی آئے لکھ دو, میں سائن کر کے دیتا ہوں. سگنیچر کر کے دے دیا, جو تم مرضی آئے لکھ دو, مجھے منظور ہے. کیا شرطیں ہیں جو تم لکھ دو. پہلا اسلام میں یہ ایسا لیٹر اور ایسا عقد نامہ اور بلینک چیک جاری ہوا, سائن کر کے دے دیے کہ میری سگنیچر موجود ہے, جو تم لکھو گے میں مان جاؤں گا. کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ میرے شیعوں کو, میرے باپ کے شیعوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا, انتقام نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری شرط یہ کہ میرے بود و باش کے لیے, میرے اخراجات کے لیے, میرے خاندان کے لیے 1 لاکھ روپیہ سالانہ. تیسری کہ جب تک حکومت کرو گے, غور سے سنیے, کتاب بھی انہی کی, چھاپا خانہ بھی انہی کا, پریس بھی ان کا. کیا لکھتے ہیں؟ تیسری شرط کہ جب تک حکومت کرو گے, قرآن سے کرو گے, حدیث سے کرو گے. بس کہا نہیں, حکومت قرآن و سنت کی روشنی میں اس طرح کرو گے جیسے صدیق نے کیا, فاروق نے کیا. اللہ اکبر. خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلو گے. سیدنا معاویہ نے کہا منظور ہے. بھائیو 41ویں ہجری میں چند مہینے بعد سیدنا حسن
خلافت سے دستبردار ہو گئے اور معاویہ متفقہ طور پر امیر اور خلیفہ بن گئے۔ اب کیا ہوا؟ سیدنا حسن نے معاویہ کو اپنے گھر بلایا، آؤ میں تمہاری بیعت کرتا ہوں، چھپ کر نہیں، لوگوں کے سامنے۔ رجال کشی کا حوالہ آپ ہی کی کتاب ہے اور 3 صدی ہجری کی کربلا میں چھپی، چھاپنے والا بھی ہمارا بھائی، لکھنے والا بھی یہی، حاشیہ چڑھانے والا بھی، جس بستی میں چھپی وہ بھی انہی کی، رجال کشی 3 صدی کا مصنف، صفحہ نمبر 102 میں لکھتا ہے، اللہ اکبر، کہ سیدنا حسن نے امیر معاویہ کو بلایا، کوفہ کی جامع مسجد میں اپنے باپ کے منبر پہ بٹھایا، اپنے باپ کے منبر پہ بٹھایا، اور حسن اپنے بھائی حسین کو لے کر منبر سے نیچے بیٹھ گئے۔ پھر کھڑے ہو کر ساری قوم کو خطاب کیا کہ کہا، لوگوں سنو، آج کے بعد مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں، ہم نے امیر معاویہ کو اپنا امام مان لیا ہے۔ بھائیوں، جب آپ مانتے ہو کہ یہ معصوم ہیں اور آپ ہی کی کتابوں سے کے حوالے سے معصوم پھر غلط فیصلہ نہیں کرتا، اس نے تو صحیح فیصلہ کیا، تو اس کے فیصلے کو بھی مانو۔ وہ کہتا یہ میرا امام ہے، آج سے یہ میرا امام ہے۔ اور پھر آپ نے بیعت کی اور اس کے بعد فرمایا، اقدم انت والحسین واصحاب علی۔ آپ نے حسین کی طرف دیکھا اور فرمایا، میرے بھائی حسین آپ بھی اٹھیے اور آپ بیعت کیجئے۔ پھر حسین نے بیعت کی، حسین نے بھی بیعت کی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پھر کمانڈر ان چیف قیس بن سعد بن عبادہ، قیس بن سعد بن عبادہ، اس کو کہا اٹھو تم بھی بیعت کرو۔ فوجی لوگ ہیں، ذرا دیر سے سمجھتے ہیں، تو کہنے لگا مجھے مجبور نہ کرو تو اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا قم فبایع، اٹھو اور بیعت کرو، رجال کشی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ فالتفت الى الحسین، وہ کمانڈر ان چیف حسین کی طرف دیکھتا ہے کہ شاید یہ جوان ہیں، یہ کم عمر ہیں، یہ میری حمایت کریں گے۔ حسین نے کہا، یا قیس انہ امامی، اے قیس یہ میرے بڑے بھائی حسن یہ میرے امام ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ میرا فیصلہ ہے، اٹھو اور ان کی بیعت کرو۔ رجال کشی، بیعت ہو گئی۔ چند اور حوالے سنیے۔ شیخ مفید کی کتاب الارشاد صفحہ نمبر 200، تبریسی کی اعلام الورا، اربلی کی کشف الغمہ، مجلسی کی حیات القلوب، ابن الصباغ کی الفصول المہمہ، 5 کتابیں۔ کیا ہوا کہ بیعت ہو گئی، متفق طور پر سیدنا معاویہ کو اپنا خلیفہ مان لیا۔ اور اس کے بعد 41 میں یہ بیعت ہوئی اور 47
47 ہجری کو حسن کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. جب شیعہ نے حیدر کرار نے دیکھا کہ حسن فوت ہو گئے ہیں تو کہا لما مات الحسن علیہ السلام تحركت الشيعة بالعراق وكتبوا إلى الحسين علیہ السلام في خلع معاویہ والبیع له. انہوں نے خط لکھا کہ حسن نے بیعت کی تھی، حسن فوت ہو گئے ہیں. ساتھیوں نے، ان کے ساتھیوں نے کہا حسن فوت ہو گئے ہیں، حسین آپ بھی بیعت اتار دیجئے، بیعت اتار دیجئے، بغاوت کر لیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. حسین کو جب کہا گیا کہ بیعت توڑ دو تو آپ نے فرمایا فامتنع علیہم وذکر ان بینہ وبین معاویہ عہدا. آپ نے انکار کیا اور آپ نے فرمایا میرا اور معاویہ کے درمیان ایک عہد ہے، اور بیعت توڑنے سے انکار کر دیا. پھر 60 ہجری ہوئی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شروع سے اگر آپ ساتھ دے رہے ہیں تو سمجھ رہے ہوں گے، 11 کو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، 13 کو ابو بکر، 24 کو عمر، اور پھر 35 کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد 40 کو سیدنا علی، اور 47 کو سیدنا حسن فوت ہوئے، اور 60 کو آپ دیکھیے 41 سے لے کر 60 20 سال تک سیدنا حسن 15 سال یا 7 سال سیدنا حسن اور سیدنا حسین 20 سال تک معاویہ کی خلافت میں رہے، ایک دن بھی بغاوت نہیں کی. ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان کے گورنر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور امن و امان قائم تھا، اور اسلامی سرحدوں پر کافروں کے خلاف جہاد ہو رہا تھا. 60 کو جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو سیدنا معاویہ کے ساتھیوں نے یزید کو امیر بنا لیا. اب یہاں توجہ دیجیے گا، جب یہاں پر پہنچتے ہیں کہتے دیکھو اسلام کی عمارت بدل گئی، بہت ظلم کیا، باپ کے بعد بیٹا امیر بن گیا، باپ کے بعد بیٹا امیر بن گیا. ہم یہ کہتے ہیں یہ اعتراض آپ کو کرنے کا حق نہیں، یہ اعتراض ہم کریں تو ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو باپ کے بعد بیٹا نہیں. سیدنا ابو بکر کے بیٹا تھا لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، آپ نے اس کو بھی نامزد نہیں کیا. یہ تو ہم ہیں، ہم اعتراض کر سکتے ہیں، اور آپ کے ہاں تو باپ کے بعد بیٹا بنتا ہے. علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین ان کے بھائی، اور ان کے بعد پھر زین العابدین، اور یہ سارا باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا. یہ ہم کریں اعتراض کہ بھئی معاویہ نے صحیح نہیں کیا یا ایسا کیا، آپ کو اعتراض کر کیا حق ہے؟ اللہ اکبر. بھائیو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہونے لگے، آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ میں آپ اس کی ایک جھلک دکھاتا ہوں. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں 10 مبشرہ جن کو کائنات کے امام نے جنت کی بشارت دی تھی ان کو نامزد کرتا ہوں، ان میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ بنا لو، یا یہ مل کر اپنے آپ میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ بنا لیں.
عشرہ مبشرہ نام یاد ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ ہمیں دنیا والوں کے نام یاد ہیں، لیکن نبی کے ستاروں اور صحابہ کے نام یاد نہیں ہیں۔ ہمیں نور جہان کا پورا بایو ڈاٹا معلوم ہے لیکن نہیں معلوم تو ابو بکر اور عشرہ مبشرہ کا نہیں معلوم۔ بھائیوں، یہ 10 صحابہ کرام ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ لوگ ہیں۔ ان میں سے ابو عبیدہ ابن الجراح جب آپ شہید ہونے لگے، ان 10 میں سے 2 اللہ کے پاس جا چکے تھے، ایک ابو بکر اور دوسرا ابو عبیدہ ابن الجراح۔ تو کتنے بچے؟ 8۔ ان میں سے ایک اور جا رہے ہیں۔ کون جا رہے ہیں؟ عمر جا رہے ہیں۔ اب کتنے بچے؟ 7 بچے ہیں، اور ان میں سے 6 کو آپ اختیار دے رہے ہیں، ایک کو نکال رہے ہیں۔ اعتراض کریں تو ہم کریں، ایک کو نکال رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیوں نکال رہے ہو؟ کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں رب کے پاس جاؤں، اللہ کہے کہ تم نے خلافت کا یہ کام کس کے حوالے کر کے آئے ہو، تو میں کہوں اللہ 7 آدمی تھے، ان میں سے ایک میرا رشتہ دار، میرا بہنوئی سعید بن زید، اس لیے میں سعید بن زید اگرچہ وہ عشرہ مبشرہ ہیں، میں اس کو اس گروپ میں شامل نہیں کرتا ہوں، حالانکہ جنتی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ 6 کو شامل کیا کہ یہ 6 اپنے ایک میں سے کسی اپنے آپ میں سے دیکھیں اور ایک کو اپنا خلیفہ بنائیں، تو اس میں سے سیدنا عثمان کو انہوں نے اپنا خلیفہ چنا۔ اور آ جائیے، آج خلافت سے متعلق بھی اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑی سی گفتگو کر دوں۔ انشاءاللہ العزیز اپنی کتابوں سے نہیں، بھائیوں کی کتابوں سے مسئلہ خلافت اٹھائیے، نہج البلاغہ اٹھائیے، کتاب شافی طوسی کی، کتاب الامالی اور غارات للثقفی اٹھاؤ، منار الہدی للبحرانی۔ اور ایک بات کی اصلاح کرتے چلیں، علامہ احسان الہی ظہیر لکھتے ہیں، عام طور پہ علماء یہ سمجھتے ہیں کہ غارات یہ سب سے پرانی کتاب ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں مفید ارشاد کی یہ پرانی کتاب ہے، وہ کہتے نہیں، شیعوں کی حدیث کی سب سے پرانی کتاب، سب سے قدیم کتاب وہ غارات للثقفی کی ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں کافی کو سب سے اپنی پرانی کتاب سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں سب سے پرانی ان کی حدیث کی کتاب کتاب الغارات الثقفی کی ہے۔ یہ غارات انجمن آثار ملی ایران کی چھپی ہوئی، ابو اسحاق ابراہیم بن محمد ثقفی کوفی اصفہانی کی لکھی ہوئی، 283 میں اس کی وفات ہوئی۔ آج سے پونے 1200 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی، اور ایران کے اندر چھپی، چھاپنے والا بھی ایران، سرکاری پریس۔ وہ کتاب جس کو کسی عام آدمی نہیں چھاپا، سرکاری پریس نے چھاپا، تہران کی چھپی ہوئی کتاب الغارات، 2 جلدوں میں، جس کے جلد اول صفحہ نمبر 210 اور دوسری جلد اور دوسری جگہ صفحہ نمبر 307 میں کہا، سیدنا علی نے فرمایا، انہی حضرات کی بھائیوں کی کتاب ہے۔ بھائیو آپ اپنی کتاب کو اٹھا کے دیکھیے، سیدنا علی ایک خط لکھتے ہیں اپنے
ربیبہ کو، اپنے ربیب کو، یعنی اپنے اس بیٹے کو جن کی ماں سے آپ نے شادی کی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسما، جب ابو بکر فوت ہو گئے تو اسما کی شادی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. تو ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا محمد. وہ علی کے گھر میں پلا، 2 سال کا تھا جو علی کے گھر میں آ گئے. وہ انہی کے گھر میں بڑے ہوئے. جب سیدنا علی کو گورنمنٹ ملی، خلافت ملی، تو آپ نے ان کو مصر کا گورنر بنایا. محمد کو مصر کا گورنر بنایا. ان سے لوگوں نے پوچھا، انہوں نے خط لکھا، خط کے جواب میں انہوں نے پھر خط لکھا. سیدنا علی خط لکھتے ہیں اور یہاں پر بڑی اہم انکشافات کرتے ہیں. توجہ دیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آپ فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ، اور اس کتاب کے حوالے سے جو سب سے پرانی ان کی حدیث کی کتاب ہے، اور چھپی کہاں کی ہے؟ ایران کی سرکاری پریس میں چھپی. یہ سارا کچھ میں نے آپ کو بتایا. آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو مسلمانوں میں اختلاف ہوا کہ رسول اللہ کے بعد کون امیر المومنین بنے گا، کون خلیفۃ المسلمین ہوگا. میں نے دیکھا کہ جب لوگوں میں جھگڑا ہوا، ثقیفہ بنی سعدہ کے اندر ایک گروہ نے سعد بن عبادہ کے بارے میں کہا یہ امیر ہیں، ایک نے کہا مہاجر امیر ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ ابو بکر پر اس طرح ٹوٹ گرے. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ علی کہہ رہے ہیں. علی کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا، اور شیعہ حضرات کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، میں نے دیکھا کہ لوگ ابو بکر پر، صحابہ کرام ابو بکر پر اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح شہد کی مکھیاں شہد کے چھاتے پر گرتی ہیں. خلافت کے لیے ٹوٹ پڑے. پھر میں اٹھا. امام معصوم جن کو آپ مانتے ہو، جب معصوم مانتے ہو تو ان کی بات بھی مانو. کہا پھر میں اٹھا، ابو بکر کے پاس گیا، فبایعتہ، میں نے ان کی بیعت کی. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا میں نے بیعت ہی نہیں کی، میں ابو بکر کا دست و راز اور بازو بن گیا، اور اس پر بھی بس نہیں کیا. فرمایا کہ جب تک ابو بکر زندہ رہے، بہترین زندہ رہے، سنت پر عمل کرتے رہے، حق کو اونچا کرتے رہے، باطل کو مٹاتے رہا ہے. اللہ اکبر. کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا علی کہہ رہے ہیں ابو بکر کے بارے میں کہ جب تک زندہ رہے، بہترین زندہ رہے، حق کو پھیلاتے رہے، باطل کو مٹاتے رہے. اب میں پوچھتا ہوں بھائیوں سے کہ آج کے ذاکر کی بات مانے کہ سیدنا علی کی مانے، اس عظیم کتاب کی جو ان کی سب سے پرانی حدیث کی کتاب ہے. امام معصوم، میں نے بیعت کی، میں نے صرف بیعت ہی نہیں کی، اطاعت بھی کی. میں ان کا دست بازو بنا، حق کو بلند کیا. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں جب وہ فوت ہوئے، فلما احتضر، جب ابو بکر فوت ہونے لگے تو آپ نے عمر کو بلایا اور عمر کو فواللہ اس کو نامزد کر دیا. عمر کو کہا کہ یہ خلیفہ ہیں. سیدنا علی نے ان کو بھی مانا. بھائیو، سیدنا علی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ علی فاتح خیبر، سارے مرحب، اسد اللہ الغالب، ذوالفقار، اور آپ ان کو کہتے ہو لا فتح، مشکل کشا، اور لا فتح الا فتح، لا فتح الا علی. اتنی چیزیں، اتنی عظیم شخصیت. بھائیو، اگر ناحق ہوتے، ابو بکر عمر ظلم کیا ہوتا، تو آپ کا کیا خیال ہے
اتنی بڑی زبردست شخصیت آرام سے بیٹھتی، حق چھین نہیں سکتی تھی، آگے نہیں بڑھتی، اپنا اعتراض ان کے سامنے نہیں پیش کرتی، لیکن اس کے بجائے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا بازو بن گیا، میں نے ان کی اطاعت کی، میں نے ان کا ساتھ دیا۔ اور یہ بھائیو الغارات جو ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے یہ اہم اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آپ کو گفتگو سنائی۔ اب دیکھیے نا، سیدنا جب معاویہ 60 کو فوت ہوئے اور یزید خلیفہ بنائے گئے، حسین نے خروج کیا کہ نہیں کیا؟ کیا نا۔ حسین اس وقت 59 سال کے تھے، 59 سال کے، اور جب علی کے سامنے ابو بکر اور عمر خلیفہ بن رہے تھے، اس وقت علی جوان تھے۔ ابو بکر نے جب حسین نے ایک چیز کو، ایک بات کو مناسب اور اچھا محسوس نہیں کیا، آپ نے خروج کیا بوڑھا ہو کر۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے والد تھے اور بہت زبردست تھے۔ اگر جیسے آپ لوگ کہتے ہو کہ وہ غلط تھے، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے غصب کیا، تو علی تو اس ٹائم جوان تھے، ان کو چاہیے تھا خروج کرتے، لیکن انہوں نے خروج نہیں کیا۔ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دل سے تسلیم کیا تھا ابو بکر کی خلافت کو اور عمر کی خلافت کو۔ اور بھائیو، اب اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتہ چلا کہ یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے، آپ کو پسند نہیں آیا، آپ مدینے سے مکہ چلے گئے۔ میں اپنی اس بات کو پورا کرنے سے پہلے جو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو نماز جنازہ سے متعلق جی یہ ابھی اچانک کچھ ہوا ہے، عورتوں کی آواز بند نہیں جا رہی۔ بس اللہ بہتر کرے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جی جی بہت مشکل ہے ابھی، آپ دیکھیں ذرا اس کو۔ اللہ مالک، انشاءاللہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ ہاں سیدنا حسین نے جب یہ دیکھا، آپ نے اس کو برا سمجھا، آپ مدینے سے مکہ گئے۔ یہ خبر کوفہ میں پہنچ گئی، کوفہ والوں نے کہا حسین تم نے اچھا کیا، تم نے خروج کیا۔ انہوں نے خط بھیجنے شروع کر دیے، اتنے خط بھیجے، خط پہ خط آنے لگے، بوری بھر گئی، تقریباً 18,000 کے قریب خط آئے انہی حضرات کی کتاب کے حوالے سے۔ تو آپ نے سوچا جب یہ لوگ اتنا مجبور کر رہے ہیں، چلو میں چلتا ہوں، دیکھتا ہوں، حالات دیکھتا ہوں۔ آپ وہاں سے نکلے، مکے سے نکلے، کوفہ کی طرف جانے لگے۔ لیکن آپ نے جانے سے پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو، چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کہا آپ چلے جائیے، حالات دیکھیے وہاں پر۔ آپ وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو کہا کہ بھئی سب لوگ آپ کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ ادھر سے یزید نے گورنر بدل دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا دیا۔
بھائیو وہ تقریباً 32,000 آدمی بیعت کے لیے تیار کوفے کے اندر، اور عبید اللہ 18 آدمی کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوا، منہ چھپایا ہوا تھا، پہلے زمانے سفر کرتے تھے، چہرے پہ ڈھاٹا باندھ لیتے تھے تاکہ گرد و غبار نہ لگے۔ لوگ سمجھے کہ حسین آ گئے ہیں، حسین آ گئے ہیں، انتظار میں تھے حسین کے، سب ساتھ ہو لیے۔ وہ قافلہ 18 آدمی کا یا 19 آدمی کا گورنر ہاؤس پہنچا، دیکھا سامنے جنب غفیر ہے، اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، یہ تو حسین نہیں، یہ تو عبید اللہ بن زیاد ہے۔ تو اس نے دھمکی دی کہ جو تم میں سے سلامتی چاہتا ہے وہ یہاں سے چلا جائے۔ اس دھمکی کی وجہ سے 32,000 میں سے چند سو رہ گئے اور سب بھاگ گئے، سب بھاگ گئے ساتھ چھوڑ کر، چند آدمی رہ گئے۔ تھوڑی اور دھمکیاں ڈرایا تو باقی بھی بھاگ گئے۔ سیدنا مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں، میں اکیلا ہوں، گلیوں میں بھٹکتے پھرتے ادھر ادھر، ایک گھر دوسرے گھر تیسرے گھر پناہ مانگتے، کوئی دروازہ نہیں کھولتا۔ آخر کار ٹھوکر لگی، گرے اور منہ سے خون بہنے لگا۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا، اس سے پانی مانگا، کہا مجھے پناہ مت دو، مجھے پناہ مت دو، میرے بھائی کو خبر دے دو کہ کوفہ والے بے وفا ہیں، یہاں نہ آنا، اب یہاں نہیں آنا، رک جاؤ۔ اور اس عورت نے ان کو اندر کیا تو بیٹا اٹھ گیا آواز سن کر۔ عورت ماں تھی، وہ چھپانا چاہتی تھی، کہا ماں کیا بات ہے؟ کہا کوئی بات نہیں، کہا نہیں کوئی ہے، کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ آ کے اس نے دیکھا، کہا ظالموں، تم لوگ نبی کے نواسے کے جو ساتھی ہے اور اس کا چچا زاد بھائی ہے، اس کے ساتھ تم نے یہ کیا، سب چھوڑ کے بھاگ گئے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ کہا نہیں میں پوچھنے والا ہوں، ہاتھ چومنے لگا، پیار کرنے لگا۔ ماں خوش ہو گئی، شاید یہ اچھا برتاؤ کرے گا۔ اس کے بعد وضو کرنے لگا، کیا بات ہے؟ کہا اماں میں خوشی میں میرے گھر میں نبی کے نواسے کا رشتہ دار آیا ہے، میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، اور 2 رکعت میں علی کی مسجد میں جا کے پڑھوں گا۔ بہانہ کر کے نکلا اور جا کر عبداللہ بن زیاد کو کہا تمہارا اصل شکار میرے گھر میں آ جاؤ۔ انہوں نے پکڑ لیا اور بعد میں قتل کر دیا۔ اب جب حسین کو راستے میں پتہ چلا، حسین جب چلنے لگے نا، تو عبداللہ بن عباس جو حسین کے چچا بھی ہیں رشتے میں اور سیدنا علی کے فوج کے کمانڈر بھی ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس، وہ آگے لگام تھام لی اور کہا حسین مت جاؤ، انہوں نے تمہارے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی، تمہارے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے۔ کہا نہیں میں جاؤں گا، بہت خطائیں ہیں۔ کہا اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میں تمہارے گھوڑے کے آگے، اونٹ کے آگے لیٹ جاؤں اور تم رک جاؤ گے تو میں ایسا بھی کرتا، لیکن مجھے پتہ ہے تم رکو گے نہیں، تو پھر یاد رکھو میں تمہاری داڑھی کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں، وہ تم کے قتل کر دیں گے۔ اب اس کے بعد سنیے بھائیوں، یہ آپ وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کے دیکھا تو جو میرے سامنے کھڑے ہیں میرے دشمن، میں تو شامیوں کو دشمن سمجھتا تھا، کوئی بھی شامی نہیں، کوفی، سارے کوفی، کہ بھائی تم لوگ کیوں آگے ہو؟ کہا تم کو قتل کرنے آئے ہیں۔ تو کہا خط کس نے لکھا تھا؟ تمہیں نے تو خط لکھا تھا، فلاں سردار فلاں سردار فلاں ہے، ہاں ہے، تو تم نے تو خط لکھا تھا اور خط لکھ کے مجھے بلایا، اب مجھے قتل کرنے آ گئے ہو۔ کہا غلطی ہو گئی تھی،
18,000 خط، اور وہی لوگ اب آ گئے جنہوں نے خط لکھا، جنہوں نے بلایا، اب وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے وہاں آ گئے۔ اس وقت سیدنا حسین نے بہت ہی پیاری بات کہی کہ لوگوں سنو، میری 3 شرطیں ہیں، مجھے واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں مکہ وہیں واپس چلے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانتے۔ کون تھے؟ یہی کوفی، اور یہی جو اپنے آپ کو سیدنا علی کا ماننے والا، کہتے نہیں جانے دیں گے۔ کہا اچھا پھر مجھے سرحدوں کی طرف بھیج دو، بارڈر کی طرف، کافروں سے جنگ کروں اور وہیں شہید ہو جاؤں۔ کہا یہ بھی منظور نہیں۔ کہا پھر تیسری شرط یہ کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، وہ جو فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہے۔ کہا ہمیں یہ بھی منظور نہیں ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین مظلوم شہید کیے گئے، ظالموں نے ظلم کے ساتھ آپ کو وہاں قتل کیا، انتہائی مظلومانہ شہادت ہوئی آپ کی۔ آپ واپس جانا چاہتے تھے، آپ اپنے بھائی یزید کے پاس جانا چاہتے تھے۔ کہا اسی کے پاس مجھے لے چلو، وہ میرا بھائی ہے، جو فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہے، اور یا تو پھر جہاد کرنے کے لیے مجھے بھیج دو۔ ان ظالموں نے، کوفہ والوں نے، الکوفی لا یوفی جیسا مشہور ہے، کوفی کے اندر وفا نہیں ہوتی، سیدنا علی کے ساتھ بھی بے وفائی کی، ان کے بیٹے کے ساتھ بھی بے وفائی کی، اور وہیں پر آپ کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ آخری بات کر کے میں بات کو اپنی ختم کرتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں ابھی آپ دیکھیں گے ٹی وی پر اور اخباروں میں اور ریڈیو پہ اور ذاکر سے سنیں گے، اون قتل ہوا کربلا میں، فلاں قتل ہوا، علی اکبر قتل ہوا، علی اصغر قتل ہوا، یہی سنتے ہیں نا۔ حر مارا گیا، عرفہ بن اوسجا قتل ہوا۔ کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی ذاکر صاحب آپ کربلا کے شہیدوں کا ذکر کرتے ہو تو علی کے بیٹوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے جو وہاں شہید ہوئے تھے؟ حسین کے باپ کے بیٹوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ جعفر طیار کے بیٹے مارے گئے، عقیل کے بیٹے مارے گئے، عبداللہ بن جعفر کے بیٹے مارے گئے، اس لیے نہیں کرتے۔ ان کے بیٹوں میں وہاں جو قتل ہوا تھا، غور سے سنیے، ابو بکر بن علی قتل ہوا، عمر بن علی قتل ہوا، عثمان بن علی کا بیٹا ابو بکر، عمر، پھر علی کا بیٹا عثمان، اور اسی طرح حسن کا بیٹا ابو بکر، حسن کا بیٹا عمر، حسن کا بیٹا حسین کا بیٹا ابو بکر، حسین کا بیٹا عمر قتل ہوا۔ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکر بن علی، ابو بکر بن حسن، ابو بکر بن حسین، عمر بن علی، عمر بن حسن، عمر بن حسین، عثمان بن علی، عثمان بن حسن، عثمان بن حسین، یہ تینوں پیارے نام ان تینوں عظیم شخصیتوں کے بچوں کے نام ہیں۔ علی نے اپنے بچوں کا نام حسن حسین کے بعد جو بیٹا پہلا پیدا ہوا اس کا نام محمد رکھا، اس کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ابو بکر رکھا، اس کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عمر رکھا، اس کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عثمان رکھا، اس کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام علی رکھا۔ کسی نے کہا آپ نے علی اتنا دیر سے کیوں رکھا؟ کہا جس کو اللہ نے اتنی دیر سے اس کا رتبہ رکھا اور ان کے ساتھ میں چوتھا نمبر دیا، میں کون ہو سکتا ہوں کہ میں ان کو اپنے ناموں میں ان کو آگے کر دوں۔ اللہ اکبر، یہی علی بیمار کربلا، یہ علی بچے ہیں۔ آج ذاکر ان کا نام نہیں لیتا، اگر یہ لے لیا جائے تو لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں، لوگ کہیں گے ہم تو کہتے یہ دشمن تھے، انہوں نے غصب کیا، انہوں نے ظلم کیا،
اور سیدنا علی تو اتنا پیار کرتے ہیں ان سے کہ ان کا نام، اپنے بچوں کا نام ان کے نام پر رکھتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ اتنا پیار تھا تو دشمنی نہیں تھی۔ یہ یہودیوں نے سازش پھیلائی ہے۔ پیارے بھائیوں توجہ دو، اپنی کتابوں کو پڑھو، جو میں نے حوالے دیے ان کو دیکھیے اور اللہ کے لیے اس پہ توجہ دیجیے، تو آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ ورنہ ابو بکر، عمر، علی آپس میں، قرآن نے کہا رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں، حلقہ یارات و بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ستارے کافروں پہ گرم تھے، آپس میں بڑے نرم تھے۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ اس چیز پر اور انہی کی کتابوں کے حوالے سے ہے۔ یہ میرے حوالے، میرے ذمہ اللہ کے فضل و کرم سے انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا علی نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان کے نام پر رکھا، حسن نے اپنے بچوں کا نام انہی کے نام پر رکھا، حسین نے، عائشہ بھی ان کے ناموں میں ملتا ہے۔ اللہ اکبر! جب وہ ان سے پیار کرتے تھے تبھی تو ان کے ناموں پر اپنا نام رکھا۔ تو یہ علی جو بچ گئے تھے، آخری باتیں، یہ ایک دن میدان کربلا کے بازاروں سے، کوفہ کے بازاروں سے گزر رہے تھے، تو ان کی بہن ان کے ساتھ تھیں۔ تاریخ یعقوبی اس کے حوالے سے تو دیکھا کہ کچھ عورتیں رو رہی ہیں، مرد بھی رو رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے علی بن حسین بن علی، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، اور انہی سے پھر نسل چلی ہے آگے، بڑے عظیم شخصیت تھے، بڑے عبادت گزار، بڑے نیک اور صالح۔ اللہ اکبر! یہ بیمار تھے تو رونے پیٹنے کی، ماتم کی آواز سن کر کہنے لگے یہ کون لوگ رو رہے ہیں؟ جواب دیا کسی نے کہ انہوں نے کہا من ہؤلاء وعلی من یبکون، کہا ہؤلاء شیعۃ ابیک، یہ تیرے بابا کے شیعہ ہیں، ساتھی ہیں، کوفہ والے ہیں۔ کہا علی من یبکون، کس پر روتے ہیں؟ کہا یہ آپ کے بابا پر روتے ہیں، حسین پر روتے ہیں۔ تو آپ نے کہا تاریخی الفاظ، تاریخ یعقوبی کی، فرماتے ہیں من قتلہ اذن، میرے بابا کو پھر کس نے قتل کیا؟ سمجھے؟ ان کوفیوں نے خط لکھ کر بلایا، انہوں نے پھر قتل کیا، جانے بھی نہیں دیا، اور اب روتے ہیں مجھے بتایا جائے کہ میرے بابا کے، میں کس کے ہاتھ میں اپنے باپ کا خون تلاش کروں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشر بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھی بتا دیں، علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کا رشتہ ام کلثوم کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، ان سے پیار کرتے تھے تبھی تو کیا۔ اور اپنی خلافت میں ایک مرتبہ جب آپ شام کی طرف گئے تھے عمر، تو اپنا قائم مقام بنا کے گئے تھے۔ کوئی دشمن کو قائم مقام بناتا ہے، یعنی آج ملک حمد ہیں یہاں پر، تو کوئی ان کا دشمن ہو، پکا کٹر دشمن، اس کو اپنی سیٹ پہ بیٹھا کے جائیں گے؟ نہیں بیٹھا کے جائیں گے، قبضہ کر لے گا۔ جیسے جو صاحب باہر گئے تھے تو قبضہ ہو گیا تھا، جب آئے تو پھر وزیر اعظم نہیں تھے، یہی تھا نا؟ اور بھی کسی کے ساتھ بھی ہوا پاکستان میں؟ ایک ہی کے ساتھ ہوا تھا۔ تو کون اپنے دشمن کو اپنی جگہ پر سیٹ پر بٹھا کے جاتا ہے؟ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ قاضی القضاء، چیف جسٹس علی کو بنایا تھا۔ ابو بکر، عمر نے اپنا چیف جسٹس انہی کو بنایا تھا۔ اور بھی پیار کی بہت ساری باتیں ہیں، میں نے اسی لیے بیان کیا، شہادت کا بھی اور یہ ساری باتیں۔ اللہ کرے کہ ہم حق کی طرف رجوع کریں۔ میں نے کسی کو کوئی گالی نہیں دی، کسی کو برا نہیں کہا، کافر نہیں کہا، سب کو بھائی کہا، اور سب کو یہی دعوت ہے کہ بھائیو، جن کتابوں کے نام لیے ہیں، صفحے نمبر بتائے ہیں، اللہ کے لیے اگر آپ کو سیدنا علی سے پیار ہے، حسن حسین سے پیار ہے، تو کم از کم ان کتابوں کو اٹھائیے، دیکھیے جو انہوں نے، امام معصوم نے بات کہی ہے صحیح ہے۔
اگر انہوں نے صحیح کہی ہے تو پھر ذاکر اور اس دور کے ملا مولوی غلط کہتے ہیں، سیدنا علی اور ان کے بیٹے صحیح کہتے ہیں، ان کی باتوں کو مانیے اور ان کی باتوں کو مان کر اپنی آخرت کو صحیح کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول ہیں ان کی لائی ہوئی سچی نکھری اور جو صحیح شریعت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق قائم پر فرما دے، پیار و محبت ہو، سب تیرے رسول سے اور تیرے صحابہ کرام اور سیدنا علی اور حسن اور حسین سے پیار کریں۔ اے رب العالمین ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ان عظیم ہستیوں پر اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے رب العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سیدنا علی، حسن و حسین یہ ہمارے آنکھوں کے ستارے ہیں، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ اے رب العالمین تو بھی ان سے پیار کر اور ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کا راستہ ہمیں دکھا دے۔ اور رب العالمین ہم سب کو ان کی اچھی اچھی باتیں جو کتابوں میں لکھی ہیں، ان کی حق باتیں، اے اللہ اس کو لوگوں پر واضح کر دے اور لوگ اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اے رب العالمین دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے آگ سے بچا۔ اے رب العالمین جنت الفردوس کو ہم سب کا ٹھکانہ بنا دے۔ اے رب العالمین الہ العالمین میرے مولا میرے آقا، اے رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے رب العالمین جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے رب العالمین جو نوجوان ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، اللہ ان کو نماز کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں، ان کو اولاد عطا فرما، اور جن کو تو نے اولاد دی ان کو فرم و بردار بنا دے۔ اے رب العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ اے رب العالمین ہم سب کو دین دنیا کی بھلائی نصیب فرما۔ اے اللہ، اے رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہم وسلم وزد وبارک علی عبدک ونبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وبارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا۔ ہمارے مصطفیٰ بھائی کے روزگار کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا روزگار عطا فرمائے۔